خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ جب وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئی تو بہت خوش تھی۔ گھر چھوٹا ضرور تھا مگر اپنا تھا۔ پورا گھر گھوم کر جب وہ چھت پر گئی تو سامنے کی طرف بڑا کھلا میدان تھا جس کے بیچوں بیچ ایک بوڑھا برگد کا درخت لگا تھا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس درخت میں کہ فاطمہ بنا پلکیں جھپکائے اس بے تحاشا پھیلے ہوئے برگد کے قدیم درخت کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس درخت میں دو آنکھیں اسی کو گھور رہی ہوں۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور نیچے آ گئی، مگر برگد کے درخت پر کسی اندیکھی بلا نے زور سے کہکا لگایا جیسے اسے اپنا نیا شکار مل گیا ہو۔ فاطمہ کو اس گھر میں شفٹ ہوئے ایک ماہ ہو چکا تھا۔ آس پڑوس کی عورتوں سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور فارغ وقت میں وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر خوب باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن فاطمہ نے اپنی سہیلیوں سے پوچھا کہ سامنے میدان میں برگد کے درخت کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ عام دنوں میں وہ میدان بالکل خالی اور سنسان ہوتا تھا، مگر جمعرات کے دن وہاں بہت سی عورتیں آتی تھیں جو درخت پر رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکڑے اور دھاگے باندھ جایا کرتی تھیں۔ فاطمہ کے سوال پر اس کی سہیلی صابرہ نے بتایا کہ یہ بہت ہی پرانا درخت ہے اور کمزور ایمان کی عورتیں یہاں آ کر کپڑے کے ٹکڑے اور دھاگے باندھ کر منت مانتی ہیں۔ فاطمہ کی یہ سہیلی صابرہ کافی دیندار قسم کی عورت تھی۔ اس نے کہا، ارے بھائی، مانگنا ہے تو خدا کی ذات سے مانگو، یہ درخت کسی کو کیا دے سکتا ہے بھلا۔ صابرہ یہ باتیں بتا رہی تھی کہ فاطمہ کے برابر بیٹھی اس کی سہیلی سائرہ نے سرگوشی کرتے ہوئے فاطمہ کے کان میں کہا، ہاں مگر میں نے بہت سی عورتوں سے سنا ہے کہ ان کی منت پوری ہوتی ہے، یہ درخت ان کی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ بات فاطمہ کے دماغ میں بیٹھ گئی، کیونکہ فطرتاً وہ ایک لالچی عورت تھی۔ اس نے سوچا، کیا ہے اگر میں اس درخت سے کوئی منت مانگ کر دیکھ لوں تو؟ اس وقت وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے خاموش رہی، مگر اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور اگلی جمعرات کو سب سے چھپ کر اس درخت کے پاس جائے گی۔ اب اسے بے چینی سے جمعرات کا انتظار تھا، اور پھر جمعرات کے دن وہ بڑی سی چادر اوڑھے اور منہ ڈھانپے درخت کے پاس جا پہنچی۔ درخت کی شاخیں خوب پھیلی تھیں اور اس وقت وہاں بہت کم عورتیں تھیں۔ فاطمہ کو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر اس نے ہمت کر کے اپنے دوپٹے سے ایک ٹکڑا پھاڑا اور درخت پر باندھتے ہوئے منت مانگی کہ اس کے شوہر ارشد کی بڑی سی دکان ہو جس سے اس کا کاروبار مزید پھیلے۔ منت مانگ کر فاطمہ تیز تیز قدموں سے واپس گھر آ گئی۔ اسے تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی منت کا ذکر اپنے شوہر سے نہ کیا اور منت پوری ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر صرف 3 دن ہی گزرے تھے، اس کا شوہر ارشد بہت خوش گھر آیا۔ اس نے بتایا کہ اس سے ایک بڑی دکان بہت آسان قسطوں پر مل گئی ہے، اور پھر ارشد کا کاروبار بھی تیزی سے پھیلنے لگا اور ان کے دن پھرنے لگے۔ فاطمہ بہت خوش تھی، اور اسی خوشی میں ایک دن اس نے اپنے شوہر سے اپنی منت کا ذکر کیا۔ اس کی اس بات پر اس کا شوہر بہت ناراض ہوا اور اسے بہت کھری کھری سنائی کہ وہ توہم پرستی نہ کرے اور خدا کی ذات پر یقین کرے اور وغیرہ وغیرہ۔ شوہر کا بگڑتا موڈ دیکھ کر فاطمہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اس کی درخت سے مانی ہوئی منت پوری ہوئی ہے اور وہ اس درخت کی پیروکار بن گئی۔ اور پھر نہ جانے کیسے اگلی جمعرات فاطمہ خود بخود درخت کے پاس پہنچ گئی۔ اسے حیرت ہوئی، اس کے قدم کیسے خود بخود درخت تک پہنچ گئے۔ پھر اس نے ایک اور منت مان لی۔ حیرت انگیز طور پر اس کی دوسری منت بھی پوری ہوئی تھی۔ پھر کچھ دن گزرے تھے کہ اس کی سہیلی سائرہ اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا، فاطمہ، مجھے 15,000 کی سخت ضرورت ہے، اگر تمہارے پاس ہے تو مجھے دے دو۔
اور بدلے میں مجھ سے 15,000 کا بانڈ لے لو. جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں تم سے اپنا بانڈ واپس لے جاؤں گی. فاطمہ نے اس سے پوچھا اس بانڈ سے کتنا انعام ملے گا؟ سائرہ بولی 30 لاکھ کا انعام نکلے گا، مگر یہ کافی عرصے سے میرے پاس ہے، میرا تو کوئی انعام نہ نکلا. مگر فاطمہ کو یقین تھا کہ اس کا انعام ضرور نکلے گا، اس لیے اس نے جھٹ 15,000 روپے سائرہ کو اس شرط پر دیے کہ وہ بانڈ اسے واپس نہیں کرے گی. سائرہ ضرورت مند تھی اس لیے اس نے حامی بھر لی. پھر فاطمہ اگلی جمعرات کو بانڈ کا انعام نکل جانے کی منت ماننے درخت کے پاس پہنچ گئی. پھر کچھ دن مصروفیت میں گزر گئے اور ایک دن سائرہ نے اسے بتایا کہ اس کے پاس جو بانڈ ہے اس کا رزلٹ آ گیا ہے. فاطمہ نے اپنے شوہر سے لسٹ منگوائی. پھر لسٹ میں بانڈ کا نمبر چیک کرتی فاطمہ اچانک خوشی سے چلا اٹھی کیونکہ اس کا نمبر میچ کر گیا تھا. اس کا 30 لاکھ کا انعام نکلا تھا. خوشی سے چہکتی فاطمہ نے اپنے شوہر سے کہا میری منت پوری ہوئی. میں نہ کہتی تھی کہ یہ درخت مرادیں پوری کرتا ہے. پہلے تمہارے کام کی منت پوری ہوئی اور اب انعام نکل آیا. ارشد بھی بڑا حیران ہوا اور بینک سے پیسے نکلوا لایا اور گھر کی الماری کے لاکر میں سیو کر دیا. اس نے فاطمہ کو سختی سے تاکید کی کہ وہ انعام کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے. اب تو انہیں اپنا یہ گھر چھوٹا لگنے لگا تھا اور وہ بڑے گھر کا خواب دیکھنے لگے. مگر پھر ان کے ساتھ پراسرار معاملات کا سلسلہ چل نکلا. ایک رات فاطمہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگی. اتنے میں ارشد کی بھی آنکھ کھل گئی. اس نے دیکھا فاطمہ پسینے میں بھیگی اور خوف سے کانپ رہی تھی. فاطمہ کا حلق خشک ہو رہا تھا. اس نے بمشکل ارشد سے پانی مانگا. ارشد نے جلدی سے اسے پانی پلایا. ابھی وہ فاطمہ کو پانی پلا کے ہٹا ہی تھا کہ گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے پہ وہ یکدم چونک گیا. ارشد نے حیران ہو کر گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا رات کے 3 بجے کون آ سکتا ہے؟ ابھی وہ دروازہ کھولنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ فاطمہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. اس نے گھبرا کر کہا ارشد خدا کا واسطہ دروازہ نہ کھولنا، باہر وہی خوفناک شخص ہوگا جو میرے خواب میں آیا تھا. ارشد نے فاطمہ کو تسلی دی اور دروازہ کھولنے باہر آ گیا. اس نے دروازہ کھولا تو باہر سناٹے میں کسی زیرو کا وجود تک نہ تھا. گلی میں جھانکتے ہوئے جیسے اس کی نظر سامنے میدان پر لگے اس پراسرار برگد کے درخت پر پڑی تو وہ کانپ کر رہ گیا. اس نے دیکھا چاند کی روشنی میں ایک شخص کالے لباس میں ملبوس تھا جس نے گلے میں بڑی بڑی مالائیں پہن رکھی تھی اور وہ ارشد کی طرف دیکھ کر کہکہا لگا رہا تھا. رات کے پرہول سناٹے میں اس پراسرار شخص کا کہکہا لگانا بڑا ہی بھیانک لگ رہا تھا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک منظر رونما ہوا. اچانک درخت کے اوپر سے ایک موٹی رسی لٹک کر نیچے آئی اور وہ آدمی رسی گلے میں ڈال کر پھندے پہ جھول گیا جیسے اس نے خودکشی کر لی ہو. ارشد پھٹی نظروں سے یہ سب دیکھ رہا تھا. پھر پلک جھپکتے ہی سب کچھ غائب ہو گیا اور میدان میں تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے. ارشد نے خوف کے مارے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر آ گیا. وہ اسے اپنے وہم کا نام دے رہا تھا. مگر جب وہ کمرے میں آیا تو فاطمہ خوف کے مارے رو رہی تھی. وہ بولی ارشد ایک خوفناک آدمی آیا تھا. اس نے کالے کپڑے پہنے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا. ارشد مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو. کالے کپڑے والے خوفناک شخص کا ذکر سن کر ارشد بھی ٹھٹک گیا. اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور سمجھا بجھا کر سلا دیا. مگر پھر یہ تو روز کی بات ہو گئی تھی. فاطمہ روز سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتی اور خوب روتی. ارشد بھی فکر مند ہو گیا تھا اور وہ سنجیدگی سے اس معاملے پر سوچ بچار کرنے لگا تھا کہ ایک روز ایسا واقعہ رونما ہو گیا کہ وہ دہل کر رہ گیا.
رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی تو فاطمہ بستر پر موجود نہ تھی۔ اس نے سب جگہ اسے تلاش کیا، اور جب گلی کا دروازہ کھول کر ابھی وہ باہر نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر میدان کی طرف اٹھی، جہاں وہی کالے لباس والا خوفناک شخص درخت کے نیچے آگ جلائے بیٹھا منتر پڑھ رہا تھا، اور فاطمہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے سامنے خاموش بیٹھی تھی۔ ارشد نے دیوانہ وار درخت کی طرف دوڑ لگا دی اور فاطمہ کو پکارنے لگا۔ اس کی آواز پر اس خوفناک شخص نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں کھولی اور اس نے کہا کہ وہ چلا جائے یہاں سے، مگر ارشد زور زور سے فاطمہ کو پکارتا رہا۔ یکدم فاطمہ بھی ہوش میں آئی اور خوف کے مارے ادھر ادھر بدحواس ہو کر دیکھنے لگی۔ اسی لمحے وہ خوفناک شخص اٹھا۔ اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ میرا آخری شکار ہے، اس کی قربانی دے کر میں پھر سے طاقتور جادوگر بن جاؤں گا۔ اور اسی بحث و تکرار میں فجر کی اذان کی آواز گونجی اور وہ خوفناک شخص غصے میں پھنکارتا ایک طرف چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ فاطمہ اور ارشد بھاگ کر اپنے گھر آ گئے۔ وہ دونوں ہی صورتحال سے خوفزدہ تھے۔ پھر اگلی رات وہ دونوں ہی جاگتے رہے، مگر نہ جانے کب ارشد کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو کہہ رہے تھے، تیرے پاس وقت کم ہے، اس جادوگر کو روک لے۔ جو مال تیری بیوی نے اس درخت سے منت مانگ کر کمایا ہے اسے آگ میں جھونک دے اور خدا کا پاک کلام پڑھتا جا، اسی میں تیری نجات ہے۔ ارشد کی آنکھ کھلی تو فاطمہ بستر سے غائب تھی، مگر وہ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے جھٹ الماری سے سارے پیسے نکالے اور دکان کی چابی اٹھائی۔ گھر سے باہر نکلا تو پچھلی رات کی طرح میدان میں درخت کے پاس وہ جادوگر آگ جلائے بیٹھا منتر پڑھ رہا تھا، جبکہ فاطمہ درخت سے جھولتی رسی پر خود کو پھندا لگانے جا رہی تھی۔ ارشد آیت کریمہ پڑھتا ہوا دیوانہ وار بھاگتا گیا اور اس نے وہ تمام پیسہ اور دکان کی چابی آگ میں ڈال دی۔ اس کے ایسا کرتے ہی سب کچھ منظر سے غائب ہو گیا۔ نہ وہ خوفناک آدمی تھا، نہ وہ آگ، اور نہ ہی وہ رسی جس کا پھندا فاطمہ اپنے گلے میں ڈال رہی تھی۔ ارشد مسلسل آیت کریمہ کا ورد کرتا رہا اور فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ فاطمہ کو اپنی لالچ کا برا انجام ملا۔ ان کی تمام دولت اجڑ چکی تھی۔ انہوں نے جان بچانے پر شکر ادا کیا اور فاطمہ نے دل سے اپنے خدا سے توبہ کی۔